الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله أولي الكرم والصدق والصفا وأصحابه النجوم والهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى اجلالا واكراما لشأن عظمة حبيبه المصطفى: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ میں جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات کی دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے: اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اپنی آواز کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز سے اونچی مت کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور اس طرح سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو مت پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو. أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں، پکارت کر دیے جائے، اور تمہیں اس بات کی خبر بھی نہ ہو، تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہ ہو، اس کی بھنک بھی نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ہم کو قرآن میں سکھا رہا ہے، اور ایسا ادب سکھا رہا ہے، آپ اندازہ کریں کہ صرف اس بات پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ متنبہ کر رہا ہے کہ ان کی آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی تھی. صحابہ کرام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز سے صرف ان کی آواز اونچی ہوئی تھی. اس آواز کے اونچے ہونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے ادبی شمار کر رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، نبی کی بارگاہ میں آؤ تو اپنی آوازوں کو کنٹرول میں رکھو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں. اور صرف برباد ہی نہیں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہوگی، بھنک بھی نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عظیم مرتبہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو عطا فرمایا، جہاں اگر بندے سے نماز میں غلطی ہو جائے، کوئی واجب ترک ہو جائے تو بندہ سجدے سہو کر لے، نماز درست ہو جائے. اگر روزے میں کچھ کمی نقص پیدا ہو جائے تو کفارہ ادا کر لے یا روزے کی قضا کر لے تو روزے کا ثواب دوبارہ حاصل ہو جائے. زکوٰۃ میں کچھ کمی بیشی ہو جائے، دوبارہ مال دینے سے جتنا کم دیا تھا وہ ادا ہو جائے گی. اگر حج کے دوران یا عمرے کے دوران کسی رکن میں غلطی ہو جائے تو اس کو اعادہ کر لینے، دہرا لینے سے یا کفارہ ادا کر لینے سے وہ رکن کی کمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کر دیتا ہے. لیکن قربان جائے مصطفیٰ کی عظمت پر، اللہ فرما رہا ہے کہ مصطفیٰ کی عظمت وہ عظمت ہے، مصطفیٰ کا مقام وہ مقام ہے ہماری بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں دیگر انبیاء کرام کا ذکر کرتا ہے تو نام لے کر ذکر کرتا ہے، بندے کہہ کر ذکر کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے تو محمد الرسول اللہ کہہ کر ذکر کرتا ہے. دیگر انبیاء کو پکارا تو کہا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا ابراہیم، یا اسماعیل، یا موسیٰ. لیکن حبیب کی بات آئی تو اللہ ادب کا تقاضا بتلا رہا ہے کہ جب تم مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ تو یا محمد نہ کہو، یا احمد نہ کہو، بلکہ پکارو یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول،
یاسین طٰہٰ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآن میں بتلا رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام کا۔ جہاں اللہ نے دیگر انبیاء کرام کا ذکر کیا تو فرما وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، عبدنا کے یعنی یہ ہمارے بندے کہہ کر ذکر کیا، لیکن مصطفیٰ کریم کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ہمارے رسول ہے، یہ ہمارے نبی ہے، یہ آخری نبی ہے۔ اس طرح کی شان اور عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا لی کہ میں کبھی رسول اللہ کی بارگاہ میں آواز کو اپنی اونچی نہیں کروں گا۔ اس طرح سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ کی مجلس میں بات کیا کرتے تھے کہ کان لگا کر ان کی آواز کو سننا پڑتا تھا، جس طرح کوئی کسی سے سرگوشی کر رہا ہو، خاص بات کر رہا ہو، اس طرح سے حضرت سیدنا صدیق اکبر بات کیا کرتے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر اتنی آہستہ بولتے کہ رسول اللہ کو پوچھنا پڑتا کہ اے عمر تم نے کیا کہا، پھر سے دہراؤ۔ ایک صحابی رسول جن کی آواز بڑی تھی، اللہ تعالیٰ جن کو عطا کرتا ہے آواز بڑی ہوتی ہے، کسی کی چھوٹی ہوتی ہے، ان کی آواز میں ایک گرج تھی، ایک چمک تھی، بڑی آواز ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو کئی دن وہ اپنے گھر سے نہیں نکلے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بلایا، پوچھا کہ وہ صحابی نہیں دکھ رہے ہیں، تو لوگوں نے جا کر ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور میں کیا کروں کہ میری آواز اونچی آواز ہے، اگر میں اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جاؤں اگر بے ادبی اللہ شمار کر دے تو پھر میرا تو ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ صحابہ کرام ان کے پاس سے آئے، آ کر حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ واقعہ عرض کیا، سنایا کہ وہ صحابی کا ایسا کہنا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جاؤ ان سے کہو کہ یہ حکم ان کے لیے نہیں آیا ہے، یہ حکم تو بے ادبوں کے لیے، گستاخوں کے لیے آیا ہے۔ تو ایسا ادب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے۔ ہر مقام پر، ہر جگہ پر حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب کر کے انہوں نے دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ادب کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا۔ اگر کوئی انسان نمازیں نہ پڑھے جنت میں جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر فضل کرے۔ اگر کوئی انسان روزوں میں کمی کر دے جنت میں جا سکتا ہے اگر اللہ کا فضل ہو۔ کوئی گناہ کر لے لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ اس کے کفر کا یقین اللہ تعالیٰ دلاتا ہے۔ ایک تو یہ آیت آپ کے سامنے ان تحبط اعمالکم، اس کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور اس کو اس بات کا علم نہیں ہوگا، چاہے وہ نمازیں کتنی پڑھ لے، روزے رکھ لے، ذکر و اذکار کر لے، صبح سے شام تک اللہ ہی اللہ کا ذکر کرتا رہے، لیکن دل میں مصطفیٰ کی بے ادبی ہو، زبان سے بھی ظاہر نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حالوں کو جاننے والا ہے۔ وہ اللہ میدان محشر میں اس کے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا اور اس کا جہنم میں ٹھکانہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حبیب کے مقام اور مرتبے کو بتلایا۔ علماء کرام نے اس کی مثال دی کہ ایک سایہ دار درخت ہے، اگر آپ اس درخت پہ سے ٹہنیوں کو کاٹتے چلے جائے، اس سال آپ ٹہنیاں کاٹیں گے تو آئندہ سال اس میں نئی کھوپلیں نکلیں گی، پھر سے وہ ٹہنی بڑی ہونے لگے گی، پھر سے اس پر ہرا بھرے پتے آنے لگیں گے، پھر وہ پھول اور پھل دینے لگے گی۔ یہی مثال ایمان کی ہے۔ ایمان ایک شجر کی طرح ہے، اگر اس میں سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، دیگر عبادات کٹ کر دیے جائے تو وہ شجر باقی رہتا ہے اور امید ہوتی ہے کہ آئندہ اس سے کوئی نتیجہ نکلے گا، لیکن اگر کوئی انسان جڑ کو کاٹ دے تو اس کے بعد وہ جھاڑ گر جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سوکھ جاتا ہے اور سوائے جلانے کے اس کے کوئی کام نہیں آتا۔ یہی مثال اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ادب کی ہے۔ اگر بندہ ادب نہیں کرتا تو وہ اپنے ایمان کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے۔ اگر ایمان کی جڑ کٹ جائے
پھر اس کے بعد چاہے کتنے نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، ذکر و اذکار کر لے، وہ کوئی اس کے کام میں آنے والے نہیں، کیونکہ اصل جو جڑ تھی، جو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت اور ان کا ادب تھا، وہ انسان کی زندگی سے نکل گیا تو پھر سارے اعمال اس کے اوکارت ہو گئے، برباد اور ضائع ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حبیب کی مجلس میں بیٹھتے تو ایسا بیٹھا کرتے کہ کسی نے ان کے سر پر پرندوں کو رکھ دیا ہے۔ کسی کے سر پر اگر پرندہ آ کر بیٹھ جائے تو وہ اتنا اٹینشن کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ اگر ذرا سا ادھر ادھر ہوا تو پرندہ اس کی حرکت کی وجہ سے اڑ نہ جائے۔ صحابہ کرام ایسے ادب کے ساتھ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں بیٹھا کرتے تھے۔ یہ ادب ہم کو قرآن سکھلاتا ہے، اور آج ہماری زندگیوں میں ہم دیکھیں، یہ عنوان امید یہ تھی میری کہ آج سے پھر سیرت کے جو دروس کا سلسلہ رکا تھا، جنگ بدر سے ہماری بات چلنی تھی، وہاں سے آغاز کریں گے، لیکن کل ہم نے جو حیدرآباد میں تماشا دیکھا، کل جو ہم نے نوجوانوں کی منچلیاں دیکھی، یہ کہنا لازمی اور ضروری ہو گیا۔ گزشتہ چند دن پہلے جہاں مدینۃ المنورہ میں 12 ربیع الاول کے دن کچھ پاکستانیوں کی طرف سے جو بے ادبیاں دیکھی، اس سے قبل سعودی حکومت کی طرف سے مدینۃ المنورہ میں جو ہم نے گستاخیاں دیکھی کہ وہ پوری گاڑیوں کو لے کر مسجد نبوی کے ممبر کے قریب تک وہ لوگ آ گئے تھے۔ یہ آیت جو اتری لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ صرف حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس تک خاص نہیں ہے، یہ حکم قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو دیا ہے کہ تم جب حبیب کی بارگاہ میں آؤ تو پھر اپنی آوازوں کو پست رکھا کرو۔ حبیب کی بارگاہ کا ادب قیامت تک کے لیے برقرار ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کے دور میں اس وقت کا بادشاہ تھا، حضرت امام مالک مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، وہ بادشاہ آیا اور بادشاہ کی آواز اونچی ہو گئی۔ حضرت امام مالک نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے بادشاہ ہے، میرے ساتھ کوئی معاملہ پیش کر سکتا ہے۔ حضرت امام مالک جلال میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے خلیفہ، کیا تم کو پتہ نہیں کہ اللہ نے حبیب کی بارگاہ کے بارے میں کیا کہا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب تم اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ تو اپنی آوازوں کو پست رکھا کرو۔ یہ جلال حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے اکابرین کا، اولیاء کرام کا، جو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب کیا کرتے تھے۔ آج اس ادب کی ضرورت ہے۔ ادب ہے تو ساری چیزیں ہیں، با ادب با نصیب با خدا، بے ادب بے نصیب بے ہدا، یہ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے، وہ کہاوتیں ہمارے پاس سے چلی گئی، ادب بھی ہمارے پاس سے چلا گیا۔ با ادب با نصیب با خدا، جو ادب والا ہوتا ہے وہ نصیب والا ہوتا ہے خدا کی قسم، اور جو بے ادب ہوتا ہے، بد نصیب ہوتا ہے، بے ہدا ہوتا ہے، راستے سے بھٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تو جس کو صحیح راستے کی امید ہے اس کے اندر پھر ادب آنا چاہیے۔ ادب آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب وہ بندہ ہوگا، وہ پہلے ادب، مصطفیٰ کا ادب اس کی زندگی میں آنا چاہیے۔ وہی حدیث میں میں اکثر سناتے رہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، ادیبوا اولادکم علی 3 خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن، کہ تم اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی خصلت ان کے دلوں میں ڈال دو۔ وہ کیا ہے؟ تمہارے نبی کی محبت ہے۔ نبی کی محبت کا نام یہ نہیں کہ روڈوں پر نکل کر آوارہ گردی کرتے ہوئے نعرے لگائے جائے۔ نبی کا ادب یہ ہے، نبی کی محبت یہ ہے کہ نبی کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں شامل کیا جائے، نبی کے اخلاق کو اپنے اخلاق میں شامل کیا جائے، نبی کے افکار کو اپنے ذہنوں میں شامل کیا جائے، نبی کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کی سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل کیا جائے۔ یہ نبی سے اصل محبت ہے۔ نبی سے محبت کا دعویٰ، زبانی دعوے اللہ کی بارگاہ میں کام آنے والے نہیں ہیں۔ وہاں وہ بارگاہ ہے کہ تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے، تمہیں اس بات کا خبر بھی نہیں ہوگا۔ یہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا درس اللہ تعالی ہم کو دے رہا ہے۔ اللہ کے حبیب فرما رہے کہ تم سب سے پہلے اپنی اولادوں کو نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دو۔
جب نبی کی محبت آئے گی تو نبی سے ان کا عشق بھی ہوگا، نبی سے پیار بھی ہوگا، نبی کا ادب بھی ان کے پاس آئے گا۔ میں یہ اگر کہوں تو کوئی جھوٹ کی بات نہیں ہوگی کہ اگر جتنے یہ روڈوں پر گزر رہے تھے جھنڈے لے کر، راتوں میں جنہوں نے تماشا کیا، دن بھر جو تماشا کرتے رہے، میں میلاد جلوس کو کوئی برا نہیں کر رہا ہوں، یہ جلوس نکالنا تو ہمارے اکابرین کی سنت رہی ہے، لیکن جلوس نکالنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، جلوس کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ اس جلوس میں بھی کوئی ایسا کلمہ زبان سے نہ نکلے جس کی وجہ سے حبیب کو تکلیف ہو، اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہم نے ہمارے اکابرین کو دیکھا ہے جب جاتے ہیں تو زبان پر درود و سلام کا نذرانہ ان کے پاس ہوتا ہے، ادب کے ساتھ، انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ، بغیر اپنی آواز کو بلند کیے ہوئے بارگاہ میں حبیب کی جلوس نکالا جاتا تھا۔ یہ جلوس تو زمانے سے چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، لیکن اس جلوس کے اندر ہونے والی خامیوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر ان بچوں سے کسی ایک سے پوچھ لیا جائے حضور کے بارے میں، حضور کی کتنی اولاد تھی ان کو نہیں پتا ہوگا، حضور کے کتنے بیٹے تھے، کتنی بیٹیاں تھیں، حضور نے کتنی شادیاں کی، حضور کی وصال کے وقت عمر مبارکہ کتنی تھی، حضور نے کتنی سال میں نبوت کا اعلان کیا، حضور نے کتنی سال اپنی عمر کے حصے میں ہجرت کی ہے، یہ اگر آپ ان جلوس میں جانے والوں سے پوچھ لے کوئی ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتا۔ پھر ہمارے دعوے محبت رسول کے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرے صرف زبان سے لگانے سے اللہ تعالیٰ تمہاری غلامیوں کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اصل حبیب کی غلامی میں آنا ہے تو حبیب کی صورت کو، سیرت کو اپنانا پڑے گا۔ چہرے پر داڑھی نہیں ہے، زبان میں منہ میں غلاظت بھری ہوئی ہے گٹکے کے پان کے نام پر، اور اس گندی زبان سے تم محبوب کا نام لے رہے ہو۔ یہ ایسے زبان سے مصطفیٰ کا نام لینا بھی صوفیاء کرام نے بے ادبی کہا۔ ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، اگر میں اپنی زبان کو مشک و عنبر سے بھی دھو کر محبوب کا نام لوں تو میرے نزدیک اس میں بھی بے ادبی ہے۔ اتنی گندی زبان سے تم نے حضور کا نام لیا۔ علماء نے فرمایا ادب گاہیست زمی از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی را۔ حضرت جنید بغدادی، حضرت بایزید بسطامی، صوفیاء میں بڑا مقام رکھنے والی وہ شخصیات، جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے تو اپنی سانس کو بھی زور سے نہیں لیتے تھے کہ کہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ بے ادبی شمار نہ ہو جائے۔ یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا ہے، انہوں نے ایسا ادب مصطفیٰ کی بارگاہ کا کر کے ہم کو بتایا۔ صرف زبان سے کہہ لینا کافی نہیں ہے، عمل کر کے بتانا ہوگا۔ عمل جب کریں گے جب ہمیں اس کا علم ہوگا، علم جب ہوگا جب ہم اولیاء اللہ کی صحبت میں، علماء کی، صالحین کی صحبت میں بیٹھیں گے۔ صرف ایک دن کا جلوس نکال لینا، پیسے خرچہ کر لینا، اس کو یہ سمجھنا کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے، یہ آپ کا کوئی اجر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی حبیب کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جب بھی تم کام کرو تو پہلے اپنے آپ کو، اپنی سیرت کو مصطفیٰ کی سیرت کے متعلق ڈھالو۔ ڈھال نہیں سکتے تو کوشش تو کرو، کوشش کرنا تمہارا کام ہے، راستے کھولنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اولیاء اللہ کوئی ولی ایسے ہی نہیں بن جاتا، کچھ ولی ہوتے ہیں جو مادرزاد ولی ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوتے۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اجلہ اولیاء کرام ہے، لیکن ان کے علاوہ جتنے اولیاء کرام ہیں انہوں نے محنت اور کسب کے ذریعے ولایت حاصل کی، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں محنت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ دنیا ان کا نام لیتی ہے۔ تو محنت کرنے سے ہر چیز ملتی ہے، محنت کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، محنت کرنے سے، کوشش کرنے سے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور ان کی اطاعت حاصل ہوتی ہے۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، صرف زبانی دعوے، نعرے لگا لینا اور یہ کہہ لینا کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے، اللہ کے رسول بہت خوش ہوں گے، یہ آپ کی خام خیالی ہے اور یہ ڈھکوسلے پنے کی بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ یاد رکھے۔ وہی آیت کے بات میں اپنی ختم کروں گا کہ اللہ نے فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آؤ تو اپنی آوازوں کو اونچی نہ کرو۔ جب تم جلوس میں بھی جاؤ یا کہیں بھی رہو جہاں اللہ کے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے تو وہاں یہ خیال کرو کہ مصطفیٰ میری گفتگو کو سن رہے، مصطفیٰ میرے سامنے موجود ہے،
مصطفیٰ میرے سامنے ہوتے تو میں کس طرح ادب کرتا، اس طرح کا ادب مصطفیٰ کا نام لیتے ہوئے بھی تم کو کرنا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، سامنے سے بھی سنتے ہیں، دیوار کے پیچھے سے بھی سنتے ہیں۔ جہاں سے مصطفیٰ کو پکارو، مصطفیٰ ہماری غلاموں کی آوازوں کو سنتے ہیں، مصطفیٰ ہماری مدد کے لیے آتے ہیں۔ لیکن یہ عقیدہ ہونے کے باوجود مصطفیٰ کی بارگاہ کی ایسی بے ادبی یہ قابل قبول نہیں ہے۔ بالخصوص نوجوانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آیت کے آخری حصے پر غور کرے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے، اکارت کر دیے جائیں گے، حبط کر لیے جائیں گے، اور تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نے کیوں کہا کہ اندازہ نہیں ہوگا؟ اگر کسی کو نقصان کا اندیشہ ہو جائے تو وہ اس کے تلافی کی کوئی صورت نکالتا ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی ہو جائے، بندہ توبہ کر لے تو توبہ قبول ہے، لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی ہو جائے تو پھر اللہ ایسے بندے کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ اللہ نے قید لگا دی کہ تمہارے سارے اعمال ضائع، اور تمہیں اس بات کا اندیشہ بھی نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تم سمجھو گے کہ ہم جلوس نکال رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول خوش ہو رہے ہیں۔ جب میدان محشر میں پہنچو گے، علماء فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس اس کی مثال ایسی ہے کہ تم ایک گھڑا لے کر اپنے سر پر چڑھ رہے ہو، اس کے اندر ڈال رہے ہو، نمازیں بھی ڈال رہے ہو، روزے بھی ڈال رہے ہو، ذکر و اذکار بھی ڈال رہے ہو، لیکن ایک بے ادبی کا سوراخ تمہارے گڑھے میں اگر پڑ جائے تو نیچے سے سارے اعمال تمہارے نکلتے جائیں گے۔ جب تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو تمہارا نام اعمال کا جو گڑھا ہے وہ خالی ہوگا۔ کیا صورت لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے؟ یہ اچھی طریقے سے اپنے ذہنوں میں بات کو بٹھاؤ۔ آئندہ کبھی کسی مجلس میں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو، ہمارے لیے لازمی کر دیا گیا ہے کہ نبی پر درود و سلام پڑھو۔ جب بھی رسول اللہ کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر اپنی زبانوں کو معطر کرو۔ یہ انداز اپناؤ نبی سے محبت کا۔ یہ پیغام آج کے ہمارے اس جمعہ سے کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے دلوں میں راسخ کرو، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کو اہمیت دو، فوقیت دو۔ جب تک مصطفیٰ کا ادب نہیں، کوئی تمہاری عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔